میرے جو بیان میں جو ملحد لوگ ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ جب مجھ پہ ری ایکشن کرتے ہیں نا، میرے دلائل کا جواب دیتے ہیں، تو شادیوں والی بات اٹھاتے ہیں اور ری ایکشن کلپ بناتے ہیں. حالانکہ آپ سے ہمارا پھڈا شادیوں پہ نہیں ہے، آپ سے تو اس پہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں بنایا. تو اس کا جواب دو نا. وہ تو بات کا ٹاپک ہے، وہ تو پہلے اللہ کو مانو گے، پھر رسول کو مانو گے، پھر اس کے بعد ہے. تو وہ یہ ٹاپک نہیں چھیڑتے جو میں دلائل دیتا ہوں. میں نے ایک بیان میں دلیل دی تھی کہ چائنا کی ٹوپی جو ہمارے سر پہ رکھی ہوتی ہے، اس میں تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. کروڑوں سال میں بھی ایسی ٹوپی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اربوں سال میں بھی. تو یہ ٹوپی جس کھوپڑی پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کھوپڑی خود سے وجود میں کیسے آ گئی؟ اور ایسی خوبصورت کھوپڑی کہ جو ٹوپی سے زیادہ پیچیدہ ہے، ٹوپی سے زیادہ. اس میں 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، دانت ہے. اور بے جان آنکھ، بے جان زبان، بے جان ناک نہیں، سونگھنے والی ناک، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، چکھنے والی زبان. اور یہ چیزیں خود، ہر عضو ایک عجیب مشین ہے جس میں ایک عضو بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. تو یہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے، یہ ڈیجیٹل کیمرے کی 100% کاپی ہے. جو ڈیجیٹل آنکھ ہے نا، جس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سائنسدانوں نے جو ڈیجیٹل کیمرہ بنایا ہے، یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا. یہ ایک سائنٹسٹ سے میں نے خود سنا ہے. لہذا یہ نہیں کہنا کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. آپ کہہ سکتے ہیں نا کون سی کتاب بھائی، حوالہ. میں نے خود سنا ہے، اور آپ ماہرین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہی ہے. اور سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں اس وقت، ان میں زیادہ تر وہی ہیں جس کی پہلے سے کوئی مثال ملتی ہے، اس کو کاپی کیا گیا ہے. تو کاپی خود نہیں بن رہی، اوریجنل کا کہہ رہے ہیں وہ اتفاق سے بن گیا. کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، پاگل. لیکن آپ ملحدین کی ویڈیوز دیکھیں، کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بناتے ہیں، کبھی میرے خلاف، کبھی دوسرے علماء کے خلاف. آپ ان کی ویڈیوز میں سائنسی تحقیقات ایسے دیکھیں گے جیسے یہ خود بہت بڑے سائنٹسٹ ہوں، ایسی. اور وہ اس سے بھرم میں لیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو سائنس کا پتہ نہیں ہوتا، تو بھرم میں لیتے ہیں. تو اس لیے خوب یاد رکھیں، سائنس کے لحاظ سے جواب دینا تو سائنس کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو سائنس پڑھتا ہے، جانتا ہے، اور اس کی ٹرم سے واقف ہے، اور اس کو سمجھنا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن میں سائنس کی تھیوریز بیان نہیں ہوئی ہیں، ورنہ صرف وہ چند پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کی کتاب کے لیے تو قرآن ان کو تو سمجھ میں آتا، قرآن عام پبلک کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. او بھائی، باتیں نہ ہونا اس کی علامت اللہ کا کلام ہے جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. اگر اس میں سائنس کی گہری باتیں ہوتی تو یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا، یہ عام پبلک کے لیے نہ ہوتا. قرآن کے دلائل دیکھو گا کیا انداز ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب ہے تو سائنسدانوں کی، میں اپنے سٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو اللہ کا انکار کرتا ہے نا، قرآن اس سے کیسے بات کر رہے ہیں. وہ بھائی سائنسدانوں کو ایک طرف رکھو، اونٹ کو دیکھو، دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو کیسے بن گیا. اتفاق سے ایسا جانور وجود میں آ سکتا ہے، کروڑوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں آ سکتا. تو میرے اس بیان پہ ایک کمبخت ایتھیس نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ چائنا کی ٹوپی خود سے وجود میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ کھوپڑی خود سے وجود میں 5 ارب سالوں میں آئی ہے. کوئی 4 دن میں تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 دن میں بنی ہے، بلکہ کتنے ارب سال میں؟ 5 ارب سال لگے اس کھوپڑی کے، بولو بھائی، بننے میں. تو آدمی کہتا ہے یار 5 ارب میں تو ہو گیا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم 10 ارب سال میں بھی نہیں ہو سکتا. ایک ڈیجیٹل کیمرہ کیوں نہیں بن گیا 10 ارب سالوں میں خود سے؟
جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ایک ڈیجیٹل کیمرہ جو صرف ایک آنکھ کے برابر ہے, اس جیسی کوئی چیز اب تک خود سے وجود میں نہیں ہے. انسان بنا رہا ہے تو بن رہی ہے. تو ڈیجیٹل کیمرہ جس کیمرے کو دیکھ کے بنایا گیا ہے, جو زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں آ گیا. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہ کہتے ہیں نا اسلام ڈراتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت کہ بندوں کو جہنم میں ڈالے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کی ایک صفت ہے جس کو صفت غضب کہتے ہیں. وہ نافرمانوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور جب بھی کوئی طاقتور غصے کا اظہار کرتا ہے تو ہر ایک کا اظہار کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جس کو غصہ آ رہا ہے اس کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, اور جس پر آ رہا ہے اس کے جرم کو بھی دیکھا جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو, بڑے بھائی نے آپ سے کہا پانی لے کر آؤ, 3 دفعہ کہا آپ نہیں لائے, غصہ آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ باپ نے کہا 3 دفعہ پانی لے کر آؤ, نہیں لائے, غصہ آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن دونوں کے غصے کے لیول میں فرق. باپ کا حق بھائی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے نا. تو شخصیت کے بدلنے سے نوعیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی. علاقے کا تھانے دار ہے, وہ اپنے کسی ایک عام ملازم سے کہتا ہے پانی لے کر آ بھائی. وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی آرڈر چلتے ہیں ساری دنیا میں, ساری دنیا میں نہیں تو اپنے ایریا میں تو چلتے ہی ہوں گے نا. اب اس کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کو غصہ زیادہ آئے گا. بادشاہ کے نافرمانی کریں گے تو عین ممکن ہے بغاوت کا کیس ڈال دے آپ کے اوپر. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک عرب کنٹری, اس میں ایک شخص کو پاکستانی کو بلایا, میں اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, تو پاکستانی کو بلایا اور جتنے بھی بینک ہیں نا اس ملک میں وہ سارے اس کے حوالے کر دیے انہوں نے, اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ اور شاہی محل کا پروٹوکول. یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ, ایک عرب کا اسٹیبل ملک ہو اور اس میں آپ کو اتنا بڑا عہدہ بادشاہ خود دے رہا ہو, رائل فیملی سے آپ کے تعلقات, اور بادشاہ نے اپنے محل میں بلا کے, وہ اس پاکستانی نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. تو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا, میں نے کہا کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ تو اتنی, یعنی بینک کا تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے, لیکن وہ جن صاحب کا واقعہ بتا رہے تھے ان کو جائز ناجائز سے اتنی وہ نہیں تھی. تو میں نے کہا جب اتنی ان کو 1 کروڑوں میں تنخواہیں مل رہی ہیں اور اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے, اور تو کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کا جو اتنا قرب ہے نا یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے. جتنا پروٹوکول, یہ چونکہ بادشاہ جاب دے رہا ہے نا تو تنخواہ اپنے حساب سے دے گا, لیکن جس دن اس کی مرضی کے خلاف کام ہو گیا تو یہ سزا بھی اپنے حساب سے دے گا, کیونکہ یہ عرب کے بادشاہ, ان کا میٹر کسی بھی وقت میں شارٹ ہو سکتا ہے. تو میٹر شارٹ ہوا تو یہ تو سیدھے سیدھے گردن اڑاتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو انہوں نے کہا بھائی اتنا پیسہ اب نہیں کروں, ہر وقت جو خوف کی کیفیت میں رہوں گا نا, کوئی بادشاہ سلامت کے مزاج عالی کے خلاف کچھ ہو نہ جائے. تو بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اتنے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو پھر چھوٹی غلطیاں بھی کیا ہوں گی؟ بڑی غلطیاں ہوں گی. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اب ہم اللہ سے تعلق رکھیں نہ رکھیں, اللہ کا مخلوق سے تعلق ہے, وہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو جب آپ نافرمانی کریں گے تو یہ نافرمانی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور اتنی بڑی نافرمانی کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دو, صرف اس بیس پہ کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا, حالانکہ اس نے اپنے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. پھر اللہ کو کی ایک صفت غضب, صفت غضب بھی اللہ کی ایک جو اللہ نے ہمیں بتائی, اس کی کیفیات ہم نہیں جانتے. وہ صفت غضب حرکت میں آتی ہے اور اس کی بیس پر اللہ اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے, اور پھر اس کا انتقام چھوٹا موٹا نہیں ہے. اس نے جہنم کی آگ رکھی ہے. تو یہ جتنے ملحد ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے, فکر کریں اپنی آخرت کی, فکر کریں, کیونکہ الحاد بہت اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اور ان کی تھیوریز, ان کے نظریات سے نا ہماری یونیورسٹیوں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں.
وہ سمجھتے ہیں یار یہ انگلش میں بات کرتے ہیں, یہ فلاں فلاں سائنس کا حوالہ دیتے ہیں, یہ فلاں کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. تم نے کیا وہ کتابیں جا کے دیکھی ہیں؟ اور تم نے کسی سائنٹسٹ سے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اور جو تمہیں بیان کر رہا ہے وہ خود بھی سائنسدان نہیں ہے. تو بھائی جو پیغمبر جن کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں, جن کی سیرتیں آج تک محفوظ ہیں, ان کی بات پر یقین نہیں ہے. اور ایک آدمی جو زنا کرنے والا ہو, عیاشی کرنے والا ہو, گے سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, ہومو سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, اس کی باتوں پر آپ اتنا بلیو کر رہے ہو, اتنا یقین کر رہے ہو کہ اس کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہو, ٹکر لے رہے ہو. خدا کی قسم یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, یہ بہت تباہی والا سودا ہے. تو مت اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤ بھائی, مت بناؤ ایندھن. ہمارے یہاں مجھے سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی اسپیچ سنی, مجھے اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, مجھے فلاں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, اس کی تو بات بڑی جاندار. کہاں سے جاندار ہے بات؟ یہ کوئی باتیں ہیں؟ تو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جو ٹوپی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سر پہ, وہ بنتی خود بخود نہیں ہے, سر پہ رکھی بھی خود بخود نہیں جاتی, اس کو بھی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ کھوپڑی جس پہ رکھی ہوئی ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس کے ایک ایک پارٹ کو اگر آپ دیکھو گے نا, آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ کی اوریجنل ہے یہ, ٹھیک ہے نا, اور اب تک کیمرہ ایسا نہیں بنا ہے جیسی انسانی آنکھ. یہ روٹی سے چارج ہوتی ہے انسانی آنکھ, اس کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے, ان کو ایڈاپٹر چاہیے, کرنٹ چاہیے. اسی آنکھ سے زبان بھی چارج ہو رہی ہے, کان بھی چارج ہو رہے ہیں, آنکھ بھی چارج ہو رہی ہے, چلنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے, ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر ہاتھ ایسے, اچھا آنکھ خود نہیں بن سکتی, پھر یہ دونوں آنکھیں اتنی ترتیب کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کھوپڑی کے اندر خود بخود. سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا, یہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں, ایک ادھر جا رہی ہوتی ہے, ایک وہ لطیفہ بہت سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو کیا کریں یار. وہ ایک آدمی کو بیچارے کو بھینگا پن تھا آنکھوں میں, تو کسی لڑکی نے کہہ دیا اس کو کہ تمہاری آنکھیں کسی فلم اسٹار سے ملتی ہیں. تو بیچارہ ایسے ہی مذاق کیا اس نے, وہ متاثر ہو گیا کہ شاید ملتی ہوں بھائی. تو اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ, یہ فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو اس سے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلم اسٹار سے کہاں سے ملیں گی. تو کس قدر بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آنکھوں کا جو بیچ والی پتلیاں ہوتی ہیں نا, ان کا فاصلہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتا. یوں دیکھو گے تو دونوں گھومتی ہیں, اس لیے کہ دو کیمرے ہیں نا, تو دو کیمرے جب دو لینسز جب لگیں گے تو بہت تمیز سے ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. بھائی لینس اگر ایک ہو تو آسان ہے, اس کو دو ہوں تو پھر وہ جو روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی دونوں میں سیم آنی چاہیے. ذرا سی بھی ہو گئی تو ایک کے دو یا دو کے چار نظر آئیں گے, یہ بندہ آڑا ترچھا نظر آئے گا اس میں. کیا انداز ہے, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. حضرت موسیٰ کا ایک جملہ ایسا مزیدار ہے نا جو فرعون کو کہا تھا انہوں نے, مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. فرعون نے پوچھا اللہ کون ہے؟ تو قیامت تک آنے والے, کیونکہ فرعون بھی ملحد تھا نا, خدا کے وجود کا منکر تھا, اور وہی دلائل دیتا تھا جو آج ایتھیسٹ دلائل دیتے ہیں کہ کہاں ہے, نظر کیوں نہیں آتا. تو فرعون نے بھی کہا دکھاؤ کہاں ہے, سیڑھیاں لگاؤ, یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اپنے وزیر سے کہا یار ذرا سیڑھیاں لگا, آسمان تک میں چڑھ کے دیکھتا ہوں خدا کا, موسیٰ کا جو رب ہے کہاں ہے, سیڑھیاں لگا. یہ تمسخر کر رہا تھا نا, مذاق. جو اس دور کے ملحد کا اسٹائل تھا نا خدا کے انکار کا, تمسخر, مذاق, آج کے ملحدین کا اسٹائل بھی یہی ہے. دلائل کم ہوتے ہیں, ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا قربانی پہ اس نے ایک مولوی دکھایا ہے کہ اتنا موٹا پیٹ, بکروں کا قبرستان, اس کا خدا کے وجود و عدم سے کوئی تعلق ہے؟ بولو نا, مولویوں کو مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ آپ کو ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, اور یہ بھی ممکن ہے اس مولوی کا پیٹ بیچارے کا کسی بیماری کی وجہ سے بڑا ہو. دنیا میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے پیٹ ان کا بڑھ. ویسے اخلاق کو فوکس کرتے ہیں, ویسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں,
سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے ہر آدمی کی, اخلاق. لیکن جب آپ کی بیان آتا ہے سامنے تو اس میں تمسخر, مذاق اور علماء کا مذاق اور مدرسوں کے بارے میں الٹے سیدھے الزامات اور یہ ان چیزوں کا تذکرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا زبردست ایک چینل بنایا, وہ چینل میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے کہا تھا میں اناؤنسمنٹ کروں گا اس کی, میرا چینل نہیں ہے لیکن وہ چینل پھر مجھے یاد دلانا, میں دیکھوں گا تو سرچ کرنے میں ٹائم لگے گا. انہوں نے اس قسم کے ملحدین جو سائنسی اعتراضات کرتے ہیں نا, اس کا جواب سائنسدانوں ہی کی زبان میں دیا ہے کہ تجھے سائنس کا بھی پتہ نہیں ہے, تو جو بات کہہ رہا ہے یہ فلاں سائنٹسٹ ہے, اس کا ویڈیو بیان سن لے, یہ اس کے خلاف ہے. تو میں اس چینل کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ, دین اسلام نام ہے میرا خیال ہے, پھر بھی میں کنفرم کر کے دیکھتا ہوں. تو خیر, تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آنکھ خود سے نہیں بن سکتی, پھر آپس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے بھائی. کروڑوں سال میں بھی کوئی بیٹھ کے اسکرو پانا لے کے بیٹھا رہے گا تب جا کے ہوگی, بلکہ یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں. اس کائنات میں سب سے ذہین انسان ہے, اس نے نہیں بنائی آنکھ, تو اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو انسان سے بھی زیادہ ذہین ہے. وہ انسان سے بھی وہ وہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. پھر ناک میں سونگھنے کی, زبان میں چکھنے کی, ہر چیز میں الگ, اور پھر ان کو آپس میں ایک ہی کھوپڑی میں فٹ کر دیا کیونکہ ان کا ایک ہی کھوپڑی سے تعلق ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. یہ سارے پارٹ الگ الگ بن رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان سب کا آپس میں کیا ہے, لنک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گھر جب بنتا ہے تو اسی میں کچن بھی ہوتا ہے, اسی میں واش روم بھی ہوتا ہے, اسی میں بیڈ روم بھی ہوتا ہے. اگر وہ اتفاق سے وجود میں آئے تو ایسی عمارت بنے گی, بالفرض اول تو بنے گی نہیں, اتفاق سے, یعنی وہ کہتے ہیں نا 5 ارب سال میں ایسا اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن جتنا ٹائم گزرتا ہے بنی ہوئی چیزیں ٹوٹتی ہیں, ٹوٹی ہوئی چیزیں بنتی نہیں ہیں. ارے کسی بلڈنگ کو جا کے دیکھو, آپ بولو کہ یار یہ اتنی بوسیدہ کیوں ہے, تو آپ بتاؤ گے یار یہ بوسیدہ اس لیے کہ اس کو بنے ہوئے 50 سال ہو گئے اور کسی نے ریپیئرنگ نہیں کی. دوسری اس سے بھی زیادہ بوسیدہ, بھائی یہ اتنی بوسیدہ کیوں ہے, بھائی اس کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. جتنا پیچھے جاؤ گے نا بنی ہوئی چیزوں میں بوسیدہ پن زیادہ ہوتا چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آج جو دور ہے نا فتنے کا دور, اس میں بدیہی چیزوں کو جو دور 4 کی طرح تھی نا, ان میں وسوسے ڈال کے شک پیدا کیا. اس کی مثال ہے جیسے کوئی سائنسدان ایک نئی تحقیق لے کر آئے کہ روٹی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, یہ ریسرچ آئی ہے نئی سامنے. تو آپ جاؤ گے کسی ڈاکٹر کے پاس تحقیق کے لیے, ڈاکٹر صاحب ایک تھیوری آئی ہے, ایک سائنٹسٹ نے ایک تھیوری پیش کی ہے کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی اور روٹی کھانے سے طاقت نہیں آتی. وہ ڈاکٹر کہے گا تو باولا ہو گیا, مجھے اس سائنٹسٹ کا نام میرے سامنے نام لینے کی ضرورت ہے اور نہ اسی کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت ہے. یہ پاگل ہے جس نے بھی یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی تحقیق کو کوئی بھی لفٹ نہیں کرائے گا. بالکل اس سے زیادہ عجیب خدا کی قسم یہ ہے کہ روٹی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, یہ اتنا عجیب نہیں ہے. خدا نے ایک ایسا میدا انسان کے پیٹ میں بنایا, اس میں جب روٹی جاتی ہے وہ ہضم بھی کرتا ہے, ایسی مشین ہے, وہ ہضم بھی کرتا ہے, اس سے قضائے حاجت کے لیے فضلہ الگ ہو جاتا ہے, جو اس میں گلوکوز ہیں وہ باڈی میں شامل ہو کے اس باڈی کو رن کرتے ہیں, جگر خون بناتا ہے, پورا ایک سسٹم ایک پیٹ میں فٹ کر دیا ہے. اور وہ پیٹ خود سے وجود میں آیا ہے اور انسان کے اندر آنتوں کے ساتھ فٹ ہو گیا, اور اس کا آنکھوں سے بھی لنک, اس کا زبان سے بھی لنک. جب اس پیٹ کو بھرنا ہوتا ہے تو اس کا ٹانگوں سے بھی لنک ہے, ٹانگیں چلتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, روٹی خریدنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پیٹ کو بھوک لگتی ہے نا, تو اس کی بھوک بجھانے کے لیے اس پیٹ کو 2 عدد ٹانگیں بھی ملی ہیں کہ چل کے جا روٹی خریدنے کے لیے زبان بھی دی ہے کہ بولے گا, پھر کمانے کے لیے, اس روٹی کمانے کے لیے ہاتھ بھی اس پیٹ کو دیے ہیں. تو پیٹ کو ہاتھ دیے, ہاتھ کو پیٹ دیا, پیٹ کو ناک دی, ناک کو ہاتھ دیے, ہاتھ کو آنکھیں دی, آنکھوں کو زبان دی, زبان کو کان دیے, کان کو دماغ دیا, دماغ کو پاؤں دیے, ہر چیز ایک دوسرے کو دی ہے. اور ان کا پورا ایک گروپ بنا کے وسیم بھائی بنا دیے, کسی کو ستار بھائی بنا دیا, کسی کو غفار بھائی بنا دیا, چل بھائی جا مارکیٹ میں. ارے یہ غفار خود سے وجود میں نہیں آیا, اس کے ایک ایک پارٹ وجود میں نہیں آ سکتے, پورے غفار بھائی کیسے وجود میں آ گئے؟
خدا کی قسم 5 کھرب سال اور بھی گزر جائیں نا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہوگا کہ ٹائم گزرنے سے خدا نے جو محنت سے چیزیں یعنی اپنے ارادے سے جو چیزیں بنائی تھیں, ٹائم گزرنے سے وہ بوسیدہ ہوتی چلی جائیں. جیسے ستار بھائی بن کے جو ہے نا دنیا میں آ گئے, اب ٹائم گزرتے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, اور بالآخر تنزل کی طرف بولتے کیوں نہیں بھائی. اس کائنات کی بیس اس پہ سے نہیں ہے نظریہ ارتقاء جس کو ایوولیشن کہا جاتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کر رہی ہے. اس کی بیس اس پر ہے کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف جاتی ہے. بنی ہوئی چیزیں زمانہ گزرنے سے خراب ہوتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تبھی تو انسان بوڑھا ہوتا ہے. ٹائم گزر گیا, چلو بھائی اب یہ نہیں کہ ترقی کر کے وہ اور عجیب چیز بن جائے گا. وہ ہر ترقی کا انجام کیا ہے؟ تنزل. اور کائنات کو تنزل کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض, کیونکہ اس کو سنبھالنے والا, ریپیئرنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ریپیئرنگ ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہا تنزل. جیسے کسی بلڈنگ پہ 500 سال بھی گزر جائیں, اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریپیئرنگ کا انتظام ہے تو 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس پہ زوال نہیں آئے گا. کوئی ریپیئرنگ کرنے والا ایک چند دنوں کے لیے بھی اس سے نظر ہٹا لے, فوراً وہ تنزل کی طرف جانا شروع. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے ڈاروین کا, یہ بالکل الٹی بات کر رہا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہم نے ترقی کی ہے اور کوئی ترقی دینے والا نہیں تھا. او بھائی کوئی نہ ہو تو یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. تو سارے جسم کے اعضاء بنا بھی دیے اللہ نے اور سب کو فٹ بھی کر دیا. تو قرآن سائنس کی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ سائنس سے مراد وہ گہری پیچیدہ باتیں, اس لیے کہ وہ باتیں کرے گا جو عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں. کیونکہ 1400 سال میں انسان پہ صدیوں جہالت کا غلبہ رہا ہے. تو قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ڈائناسور کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے, فلانی چیز کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. تو دیکھو قرآن میں کیا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. قرآن نے جو واقعات بیان کیے نا, نوح علیہ السلام کا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, یہ وہ واقعات تھے جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے. ان کی تاریخی کتب میں یہ چیزیں لکھی آتی تھیں اور سینہ بسینہ چلی آتی تھیں, سینہ بسینہ چلی آتی تھیں. تبھی قرآن نے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, تم قوم لوط اور قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات کے قریب سے گزرتے بھی ہو, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو. اس قوم کے چرچے ہیں تمہارے یہاں. وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن ایسا واقعہ بیان کرتا جس سے عرب پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے تو پھر قرآن, دو چیزیں قرآن کے ذمے ہو جاتی. ایک اس واقعے کے وجود کو ثابت کرنا, دوسرا اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ سبق اخذ کرنا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ان واقعات کی سلیکشن ہونی چاہیے جن کو یہ پہلے سے جانتے ہیں, تاکہ کام کیا ہو جائے, آسان ہو جائے, پبلک کے لیے آزمائش کم ہو. تو قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ان کے واقعات یہ تو تورات اور انجیل میں چلے آ رہے تھے, اور عرب بھی یہودیوں سے سنتے تھے اور سینہ بسینے چیزیں چلی آ رہی تھی. تو یہ تو مانتے تھے ایسا تو ہوا ہے, سوائے چند جاہل لوگوں کے جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا, لیکن میجورٹی مانتی تھی. حالانکہ تاریخ میں اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے, قرآن نے ان کو بیان نہیں کیا. ہاں قرآن جب بیان کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو, داؤد علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو کے واقعے کو, تو اس میں جو یہود و نصارہ کی تحریفات تھیں کہ واقعے کا بالکل ہی حلیہ بگاڑ دیا, ان تحریفات کو سے ہٹ کے بیان کرتا تھا. جیسے یہود و نصارہ تو ایسے بیان کیا نا, اس میں بعض دفعہ پیغمبروں کی توہین بھی ہو رہی ہے, تو قرآن نے اس کو اصل یعنی واقعے کی, ایسا نہیں ہے کہ سرے سے وہ واقعہ مانتے ہی نہیں تھے, تفصیلات میں نہیں ان کو معلوم تھی, تو قرآن نے ان واقعات کی کیا کی, تفصیلات بیان. تبھی آپ دیکھیں جب بھی یہ ہومو سیکس کی بات چلتی ہے نا, تو پادری بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور دلیل تورات کی دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تورات میں تذکرہ برے انداز سے ہوا ہے, انجیل میں تذکرہ برے انداز. تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی قوم لوط کے واقعے کو مانتے ہیں, حالانکہ انہوں نے قرآن سے نہیں دیکھا, وہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے. بلکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ انہوں نے
لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, کتاب کبھی پڑھی نہیں ہے انہوں نے, تو کہاں سے لیا ہے؟ اور ان کی 40 سال زندگی مکہ میں گزری, اس وقت تو ان کو یہود و نصارہ سے کوئی ربط تھا ہی نہیں. تو یہ واقعات تو اس وقت انہوں نے سنانا شروع کیا ہجرت سے پہلے. تو قرآن کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آتا جو ایک خاص طبقے کی سمجھ میں آئے دوسرے طبقے کی سمجھ میں نہ آئے.